جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا ریسنٹلی ایک واقعہ میرے سامنے آیا۔ اصل میں ہمارے بہت ہی پیارے دوست، بے انتہا سمجھ لیں کہ سب کچھ ملتا جلتا ہمارا، بس عمر میں بہت فرق، اچھا مجھ سے کوئی 20 25 30 سال بڑے ہوں گے، صحیح۔ اور آج کے دور میں ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ میں آپ کو ایک سناتا ہوں کہ ان کی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ ان کو جہاں پتہ چل جائے نا کہ کہیں خدا نخواستہ طلاق ہونے والی ہے، کہیں ناراضگی ہو گئی ہے، کہیں لڑائی ہو گئی ہے، تو ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہ کہ وہ چلے جاتے ہیں دونوں گھروں میں، لڑکے کے بھی اور لڑکی کے بھی، اور طلاق ہونے نہیں دیتے۔ اچھا، تو بہت اچھی بات ہے یہ تو۔ مطلب کہ ناراض، مطلب جب یہ کام ہونے لگتا ہے تو کتنی رنجشیں ہوتی ہیں اس وقت تو، اور وہ رکوا دیتے ہیں۔ شہزاد بھائی، کس کے پاس ٹائم ہے آج کے دور میں؟ ہاں لوگوں کے پاس اپنے لیے ٹائم پورا نہیں ہے، یہ بات تو خیر صحیح ہے۔ کیونکہ ان کی بیٹھک ایسی ہے جہاں پر ایسے کیسز آتے ہیں، اچھا مشورے لینے اور وہ طلاق کے متعلق پوچھنے، جیسے ہوتا ہے نا کہ جی ہم نے دے دیے، سمجھنے کچھ شرعی حوالے سے کچھ سوالات کے جواب لینے آتے ہیں لوگ، صحیح۔ یہ بھی کلیئر نہیں ہے نا کہ ایک بار دے دی، 3 بار دے دی، کیا دے دی کیا دے دی۔ تو جہاں ان کو پتہ چل جائے نا کہ جی یہ ابھی معاملہ ہوا ہے، یہ ہو گیا کہیں کراچی میں، تو وہ پرسنلی چلے جاتے ہیں، لڑکے کو سمجھاتے ہیں، لڑکی کو سمجھاتے ہیں، لڑکے کے گھر والوں کو سمجھاتے ہیں، لڑکی کے گھر والوں کو سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں زیادہ تر ضد ہوتی ہے، انا میں، زیادہ تر کہتے ہیں اتنی سی باتیں ہوتی ہیں، پہل وہ کریں پہل آپ کریں، اس نے ایسا کیا نہیں اس نے ایسا کیا۔ یار یہ تو رشتہ ہی ایسا ہے نا، کون سا ایسا کپل ہے جس کے آپس میں جھگڑے نہ ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کے نہ ہوتے ہوں۔ یہ تو ہے ہی ہے، جہاں محبت ہے وہاں یہ ہوگا، جہاں برتن ہے وہ آواز کریں گے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اس طرح کی مثالیں جو ہوتی ہیں۔ تو وہ جی یہ ہونے نہیں دیتے، ایسی ایکٹیویٹی ان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ایک واحد وہ کام ہے جو مطلب جائز ہے لیکن ناپسند ہے یہ کام نا۔ سب سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جو شیطان شیطان خوش سب سے ہوتا ہے۔ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جب کہیں طلاق ہوتی ہے، عرش ہل جاتا ہے اس واحد آپ کو جو ہے نا چھوٹ ہے اس واحد حلال کام سے۔ ٹھیک ہے آپ کو ہے کہ آپ کر لیں، لیکن واحد ایسا ہے کہ بہت ناپسند ہے اور اس سے عرش ہل جاتا ہے۔ کیوں؟ صرف وہ میاں بیوی کی طلاق نہیں ہوتی، وہ دو خاندانوں کی، پھر اس کے بعد کی زندگی کی، پھر اولادوں کی بہت مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظ بولتے بھی اللہ بچائے، سب کو توفیق دے اللہ پاک، اللہ بچائے۔ کوئی نہیں بچا ہوا جی، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہر خاندان میں ہر طرف ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ انسان سب سے اچھا ہوتا ہے جو جلدی سے غصہ تو ہو لیکن بہت جلدی کم ہو جائے، مطلب ٹھنڈا ہو جائے، وہ واپس اپنے اسی مقام پہ آ جائے۔ تم جھگڑا چھوڑ دو چاہے حق پر ہو، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ آپ صحیح بھی ہیں پھر بھی آپ اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اور پھر نوازے بھی جاتے ہیں، آپ کے اپنے لیے ہوتا ہے یہ۔ تو ایسے صاحب جو ہیں جن کی ایکٹیویٹی ایسی ہو کہ وہ یہ نہیں ہونے دیتے، اسی ایک کوشش میں ان کو ایک جگہ رات کے 3 بج گئے۔ اچھا، اسی دو خاندانوں کو ملانے کے کوشش میں، سمجھانے میں، نصیحت کرنے میں، ان کو کہیں رات کے 3 بج گئے۔ ان کے پاس ہے بہت پرانی موٹر سائیکل، بہت پرانی ویسپا 50 ہے۔ اچھا وہ تھوڑی سی عمر 50 تو بڑی زبردست گاڑی ہے، ریڈ وائٹ کلر، اولڈ 50 جس میں کلچ نہیں ہوتا، وہ اس پہ وہ سفر کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ جی 50 ہے ماشاءاللہ، تو رات کے 3 بج گئے ان کو، کامیاب لوٹ رہے تھے۔ اچھا، ایک جگہ ایسا مسئلہ چل رہا تھا، وہ جگہ شاید ناظم آباد سائڈ پہ کہیں تھے، بہت بڑا ہے نا ناظم آباد، بہت بڑا ہے۔ وہاں کسی ایک فیملی کے ساتھ ان کو پتا چلا تو یہ گئے اور انہوں نے ماشاءاللہ وہ معاملہ صحیح کروایا۔ اب یہ واپس آ رہے ہیں اپنے گھر کی طرف، یہ رہتے ہیں صدر سائڈ کی طرف۔ اچھا اچھا، تو ناظم آباد سے آ رہے ہیں، کافی دور فاصلہ ہے صدر سے ناظم آباد کا۔ جی آ رہے ہیں،
لالو کھیت کا جو پل آتا ہے بڑا والا، جہاں کریم آباد نیچے ہوتا ہے اور آپ اترتے ہیں تو اگلا ٹینٹی آتا ہے، شرف آباد سائڈ سے گزرتا ہے، پھر اترتے ہیں تو میرے خیال سے 10 نمبر بھی کراس کرتے ہیں آپ، 10 نمبر، ہاں 10 مارکیٹ پہ نمبر اترتے ہیں، مارکیٹ پہ اترتے ہیں مارکیٹ پہ اترتے ہیں، آپ آ رہے ہیں ناظم آباد سے، لالو کھیت کے پل پہ چڑھتے ہیں جی، اور آپ اگلا جو ہے نا وہ ٹینٹی پہ جاتے ہیں، تو اس پل پہ آپ چڑھے رات 3 بجے، کیا دیکھتے ہیں کہ جب یہ اتر رہے ہیں پل سے تو ان کو 2 بچے نظر آتے ہیں، 2 بچے، بہت چھوٹے بچے، رات 3 بجے، رات 3 بجے اس پل پر ان کو نظر آتے ہیں کہ سائڈوں پہ تو شاید فٹ پاتھ ہوگا، وہ اس پہ نہیں چل رہے، وہ اسی روڈ پہ چل رہے ہیں، اس پل کے روڈ پہ 2 چھوٹے بچے جا رہے ہیں آگے اس طرف منہ کر کے، اور یہ پیچھے سے آ رہے ہیں، مطلب اچھا، لیکن وہاں تو بچوں کو گزر ہی نہیں ہے، پل کے پل پہ تو اوپر۔ نہیں ہے، پل پہ تو لوگ 100 کی سپیڈ سے جا رہے ہوتے ہیں، میں آ رہا ہوتا ہوں یار۔ اب ہاں پرانی موٹر سائیکل ہے 50، اور آپ کا ایج گروپ بھی بڑا ہے، تو میرے خیال سے 30-40 کی سپیڈ پہ ہوں گے آپ، شاید 50 کی 50 سپیڈ پہ ہوں تقریباً گے، لوگ اسی طرح چلا رہے ہوتے ایسے جا رہے ہوں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ جا رہے ہیں اور ادھر 2 چھوٹے بچے جو ہیں اس طرح ہی منہ کر کے جا رہے ہیں، اور ایسے بندے جو آج کے دور میں ایسا خیال رکھ رہے ہوں تو آ گیا ان کے دل میں پھر پیار، ہیں۔ اچھا، احساس جاگ گیا ان کا۔ صحیح، جیسے آپ نے پوچھا نا کہ اس ٹائم پہ 2 چھوٹے ہاں بچے کیا کر رہے ہیں، چلو یہ تو ہمیں خیال آیا، ہم آگے جائیں گے، پہلے دیکھیں گے، چیک کریں گے، اگر ہمیں صحیح لگے گا تب ہم جائیں گے نا، ہم ایسے تھوڑی کہ ان کو آگے جا کے روک دیں گے، یہ ایسے ہیں، اچھا، یہ صاحب جو ہیں ہمارے، یہ ایسے ہیں، انہوں نے وہی کیا، چلے گئے پاس، بائک روک دی، وہ جا رہے ہیں ان کے پیچھے جا کے بائک روک دی، وہ بھائی بچوں کہاں جا رہے ہو اس ٹائم پر، اچھا، بڑے ایک دم گھبرا کے نا پیچھے صحیح، بائک روکی، ہیلو ہیلو بیٹا کہاں جا رہے ہو اس ٹائم پر، کون ہو؟ ان دونوں بچوں نے ان کو مڑ کے دیکھا ہے اور اپنا منہ کھولا ہے، اچھا، اور جب منہ کھولا ہے تو جو نیچے کا جبڑا ہے آپ کا، یہ چین ہے آپ کی، وہ ادھر ہی ہے، اور جو اوپر کا منہ ہے وہ اوپر ہی جاتا جا رہا ہے، دونوں کا، اچھا، یہ منہ کھلا ہے اور کھلتا ہی جا رہا ہے، اچھا، دونوں بچوں کا۔ یہ تو بہت خوفناک منظر ہوگا۔ ان کی بائک جو تھی، کہتے ہیں میرا یورین پاس آؤٹ ہو گیا، میرا پیشاب نکل گیا اسی وقت۔ اچھا، اب اندازہ لگا کہ خوف کی کیا کیفیت ہو، کہتے ہیں میری تو پھر جیسی ایکسیلیٹر ہوتا ہے نا بائک کا، وہ گیا، کبھی میرا پاؤں ادھر گرے، کبھی ادھر، کبھی میری بائک لڑکھڑائے، کبھی یہ وہ، میں ناپاک ہو گیا یار، صحیح، اس خوف کے مارے میری سانس اکھڑ گئی، مجھ پہ جیسے فالج کا حملہ نہیں ہو جاتا وہ ہو گیا، مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا، میں بس یوں کر دیا بائک کو، اور کبھی ادھر میں ہو رہا ہوں، کبھی ادھر ہو رہا ہوں، میرا پاؤں نیچے ہے، ادھر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں بہت آگے جا کے ایک مزار شریف آتا ہے، وہاں جا کر میں رکا، میں نے سانس لینے کی کوشش کی، لوگ تو پانی مانگتے ہیں نا، کچھ پانی، کہتے میں تو اپنی سانس بحال کی، مجھے نہیں آ رہی تھی سانس، خوف کی یہ کیفیت تھی۔ بتا رہے ہیں مجھے سجاد کہ وہ منظر تھا جو یار میں تصور نہیں کر سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا کہ ان کی کیا ہیبت تھی، کیا خوف تھا ان میں، کیا مخلوق تھی وہ۔ اب اندازہ لگا لیں نا کہ کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے اور آپ کا یہ حال ہو جائے۔ بڑی مشکل جی انہوں نے اپنی سانس بحال کی، اور کسی طرح بس بچتے بچاتے گھر پہنچے، جو بھی بتایا کیا یہ وہ۔ کچھ عرصے پہلے ان کے بیٹے نے مجھ سے شکایت کی تھی، اچھا، کہ بھائی ابو جو ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو رات کو کچھ ہو جاتا ہے، رات کو وہ سو نہیں پاتے۔ اب میں نے اس کو کہا بیٹا ابو کی فکر نہ کرو، جس بندے کی یار ایسی ایکٹیویٹی ہو، جس کی یہ سوچ ہو، یہ خیال ہو، اس کو کیا ہوگا؟
صحیح. بیٹھک ہے ساتھ, بڑے ہیں ہمارے, ان کو کیا ہوگا؟ اب جب انہوں نے خود بتایا نا یہ کہ اب میں رات کو سو نہیں پا رہا اس دن سے لے کے آج تک, اچھا, وہ میرے رات کو سونے نہیں دیتے, ڈراتے ہیں مجھے, دن بھر میں ٹھیک ہوں, کام کر رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, جہاں رات ہوگی میں سونے جاؤں گا نا, میں بغیر تب نہیں سو سکتا رات کو, ابھی تک مجھے وہ تکلیف دیتے ہیں. اس پر میں نے کہا یہ تو آپ نے بتایا کہ یہ ہوا, آپ سے کہاں غلطی ہوئی یہ بتائیں, خود ہی بول پڑے. کہتا سجاد ہمارے بڑوں نے ہمیں منع کیا تھا, سمجھایا تھا مجھے سامنے بٹھا کے کہ میاں ہر جگہ مت گھسا کرو. اچھا, تم ٹریفک سارجنٹ سے لڑنا شروع ہو جاتے ہو, وہ کسی اور کا چالان کاٹ رہا ہوتا ہے, تم چلے جاتے ہو اس سے لڑنے کے لیے, کسی اور کا مسئلہ ہوتا ہے دکانوں پہ, روڈوں پہ, کہیں تم کود جاتے ہو اندر, کوئی رات کو کچھ کر دے, کچھ کہہ دے, تم جو ہو بغیر سمجھے سوچے گھس جاتے ہو اندر. تو ہر چیز کو مطلب زیادہ ثواب نہیں کہ پیچھے نہیں بھاگنا, صحیح, ٹھیک ہے توفیق مل جائے, لیکن وہ کرے نا جو بندے کے اختیار میں ہو. ہر چیز تو ہر کوئی نہیں کر سکتا. میں مثال دوں شراز بھائی, ہم سب کو پتا ہے کہ مخلوقات ظاہر ہوتی ہیں اور ایسے ٹائم پہ ہوتی ہیں, اور مخصوص 3 بجے کا ٹائم تو پیک ٹائم ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں اور آپ اگر جائیں گے ایسے, ہمیں کوئی چیز نظر آئے, ہم ڈائریکٹ اس کے پاس جا کے نہیں رکیں گے یار, ہم پہلے دیکھیں گے دور سے. اگر ہمیں لگے گا کہ ہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں, واقعتاً کچھ چیز نارمل ہے, پھر جا کے ہم کریں گے. یہ تھوڑی ان کے اوپر ہی چڑھ جائیں گے ہم. تو مطلب یہ سمجھ لیں, ان کی سادگی کہہ لیں, ان کا بھولا پن کہہ لیں, کہ ان کو تو وہ تھا کہ پتہ نہیں کس کے بچے ہیں رات کے 3 بجے. یار ان کی کہیں نہ غلطی یہ شراز بھائی, کیا اتنے چھوٹے 2 بچے رات کے 3 بجے نہیں اس پل کے اوپر نظر آئیں گے؟ نہیں, ٹھیک ہے گداگر ہیں, وہ کبھی ایسی جگہ پہ نہیں ملتے آپ کو اس ٹائم پہ. وہ فوڈ اسٹریٹ کی طرف ملتے ہیں, چوک ہوں گے, ان کی کوئی سٹاپس ہوں گے, اکیلا نہیں ہوگا, ایک سگنل پہ ہوگا تو اگلے سگنل پہ دوسرا ہوگا, ان کی پک اینڈ ڈراپ ہیں, ان کے خیال رکھا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوگا. جو جگہ بتا رہے ہیں اس پہ تو گاڑی 100 کی اسپیڈ سے جاتی ہے, کیونکہ نان اسٹاپ ہے وہ, اور وہاں تو کوئی چیز دکھنے کا سوال ہی نہیں ہے. اب جی جب ان کو میں نے پھر بات ہوئی, پھر میں نے وہی جو میں کہتا ہوں کہ یار ایک چیز ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا ہوتی, ٹھیک ہے, آپ کر جاتے ہیں, چلو انجانے میں ہو گئی. آپ کو تو بٹھا کے تنبیہ کی گئی تھی, صحیح, کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا. ہمیں بھی حکم ہے نا فرمایا کہ کچھ مجذوب شخصیات ملتی ہیں یار. صحیح, جنات تو ٹھیک ہے, ایک سبجیکٹ ہے, ایک مخلوق ہے. مجذوب جن کو کہہ لیں, جن کا خیال کہیں اور ہوتا ہے, صحیح, جن کا سوچ دماغ خیال کسی اور طرف ہوتا ہے, وہ ہم نہیں سوچ سکتے, تو ہم نہیں پہنچ سکتے. تو ادھر بھی اگر کوئی آپ کو نظر آئے نا, تو ان کی سب پہل نہیں کرنی ہے آپ نے جا کے. دسو جی مینو کوئی کم دسو دعا کی لالچ میں, کہ جی میں ان کے کوئی کام کر دوں گا, یہ میرے لیے دعا کر دیں گے, سب ٹھیک ہو جائے. پہل نہیں کرنی, ٹھیک ہے, الرٹ ہو جانا ہے آپ نے کہ ہاں جی صاحب گزر رہے ہیں یا آ رہے ہیں اپنی کسی موج میں. وہ آپ کو کچھ کہہ دیں تو کر دیں, اور جو کہہ دیں جتنا کہہ دیں اتنا ہی کرنا ہے. میں چلے پوری بات بتاتا ہوں. یار فرماتے ہیں اگر کوئی مجذوب محسوس ہو کہ یار مجذوب ٹائپ ہے, پہل نہیں کرنی ان کے پاس جا کے السلام علیکم یہ نہیں کرنی, الرٹ ہو جانا. وہ اگر کہیں آدھا گلاس پانی دے دو تو آدھا ہی دینا ہے, پورا نہیں دینا, آدھے سے کم نہیں دینا. وہ کہہ دیں 5 روپے دے دو, 5 ہی دینے, 10 نہیں دینے, 2 نہیں دینے. جو کہہ دیں وہ کر دو, اسی میں سکون ہے, اسی میں عافیت. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, ہمارے ساتھ یہ واقعہ گزر چکا ہے, ہم نے تو کیا ہم نے آپس میں, ہم نے عملاً دیکھ چکے ہیں اس معاملے کو نا. اب وہ اور انکار نہیں کر سکتے آپ, جھٹلانا انکار کرنا تو
وہ سمجھ لیں وہ بھی اس تک پہنچے نہیں، ان کی سمجھ وہاں تک نہیں پہنچی اس بات تک. اور جب آپ خود کہتے ہیں نا جب گزرے گی جب تک وہ یار عین الیقین علم الیقین حق الیقین یار ان کی کیفیت ہیں ساری بھائی. تو بات یہ ہے ہمیں پتہ ہے جیسے کارساز روڈ کے متعلق کہا جاتا ہے کئی لوگ ہیں کئی علاقے ہیں کسی نے کہاں دیکھا کسی نے کہاں دیکھا. بات یہ ہے یہ جہاں خود کو ظاہر کریں ڈیفنس تک میں دیکھا گیا ہائی وے میں دیکھا گیا کارساز پہ دیکھا گیا لالو کھیت پہ آپ بتاتے ہیں پاپوش کی سائٹ پر آپ کئی محسوسات واقعات ہوئے ایئرپورٹ پہ دیکھا سر ہم نے کہاں کہاں نہیں دیکھا. تو بات یہ یار کہیں بھی ظاہر کر رہے ہیں خود کو ان کا گزر ہے کچھ ہے احتیاط کرنی ہے. یہ میں آپ ان کی بات بتا رہا ہوں جو ہم سب سے شاید زیادہ سمجھدار ہیں صحیح عمر میں بھی بڑے ہیں. صرف کیا کہ کہاں پہل کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. اور جب آپ کو بتا دیا گیا کہ یار آپ نے ہر جگہ نہیں گھسنا ٹانگ نہیں اڑانی اپنی ایسے موقعوں پر تو وقت تو دیکھو جگہ تو دیکھو کہ ہے کیا. بہرحال ان سے جو سمجھ آیا بڑے ہیں ہمارے جو تجربہ رہا شیئر کر دیا. مجھے بتا رہے تھے کہ میں غور کر رہا ہوں آپ کی بات پہ. اچھا ہوئی ہے ملاقات دوبارہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. لیکن یہ ہمارے سمجھ لیں ایک طرح سے قریبی کے ساتھ ہوا اور ریسنٹلی ہوا. صحیح. ان کا جو یورین خطا ہوا نا اس سے وہ ان پہ حاوی ہوا کہ ناپاکی ہو گئی نا وہ عمر کے حصے میں کہہ سکتے کیونکہ راستے میں لوگ بہت مل رہے ہوتے ہیں بس آپ کو پاک رہنا ہے نا وضو کی حالت میں یا کم سے کم پاک رہنا تو یہ چیز نہیں یہ آپ کو ڈرا تو سکتی ہیں ظاہر ہو سکتی ہے لیکن آپ پہ حاوی نہیں ہو سکتی. اللہ بچائے ہاں بچائے سب کو اللہ بچائے. اس مخلوق کو اگر اس کے اپنے ہی شکل میں روپ میں نہیں دیکھ پاتے لوگ وہ یاد ہے 10 سال تک سو نہیں سکو گے. صحیح. لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ گیا لوگوں کی زبان بند ہو گئی لوگ ذہن اپنا کھو بیٹھے. کہتے ہیں یار کہ ان کو دیکھنا ہر کسی کی بس کی بات بھی نہیں ہے. اور یہ تو بڑی بات ہے کہ ابھی بھی نارمل ہیں ہوش میں ہے دن بھر کام کاج اپنے معاملے سب ان کو دیکھنے کے بعد بھی یہ ایک چیز کا خطا ہونا میں کہتا ہوں شراز بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا مطلب جو دیکھا ہے جنہوں نے دیکھا ہے ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں جو ان کی کیفیت طبیعت رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ خوف کی ایسی انتہا کہ وہ شاید نہیں ہو سکا کنٹرول. صحیح. تو یہ ہوا ہے جی ریسنٹلی ایک واقعہ. اس سے جو ایک بات میں نے سمجھی کہ ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم یا اینی ویئر. ہمارا تو یہ کام ہے اس کے باوجود دیکھیں آپ 13 سال بعد بھی 14واں سال ہے اس پہ بھی یقین کریں ہمارے الفاظ پہ غور تو کریں ہم کہتے کیا ہیں. ٹھیک ہے سارے ہی وہ الفاظ کہتے ہیں کہیں یار کوئی بات نہیں لیکن آپ غور تو کریں ہم کہتے کیا ہیں. ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. ہم کسی نقصان پہنچائے بغیر اگر خود کو ظاہر کر سکتے ہیں تو کیجئے ورنہ مت کیجئے. آپ کی جگہ ہے آپ رہیں. ہم آپ کو بھگانے پکڑنے قید کرنے نہیں آئے. آپ نوٹ تو کریں ہمارے الفاظوں پہ آج بھی. صحیح. تو اسی لیے جی موقع مل جائے کہہ دیا جائے کر دیں پازیٹیولی اور زیادہ انٹرفیئر نہ کریں. صحیح. ایسے وقت میں تنہا ہیں آپ اور ایسی جگہ پر تھوڑا سا تو خود بھی کہ نہیں یار اس ٹائم پر ان کا یہاں پر ہونا پاسبل نہیں ہے. جانور کوئی عجیب و غریب حرکات کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں پاسبل نہیں ہے اپنا آپ کر لیں. تو جی غور کر رہا ہوں میں بھی ماشاءاللہ سے بہت بہتر ہے جو سمجھ آئی جو جانتے ہیں وہ بول دیا تھا ان کو. تو اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. فی الحال جی دیجیے اجازت زندگی رہی انشاءاللہ ہوگی ملاقات.